پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے اسلامی ممالک میں خاص طور پہ ترکی وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کو جو ہے پرموٹ کیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کمال اتا ترک اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ترقی کرنی ہے، مضبوط بننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو پرانی ویلیوز ہیں ان کو ختم کر کے یورپین ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اور اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر وہ افغانستان میں بھی ہوا، جو امیر حبیب کیا نام ہے اس کا، امان اللہ خان، یہ وہ اگرچہ حبیب اللہ خان کے وقت میں ہی اس کی بھی سیڈز لگ گئے تھے، لیکن بہرحال امان اللہ کیا نام ہے اس کا، امان اللہ خان کے وقت میں عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب اتا ترک ہو یا امان اللہ خان ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی شلوار قمیض اور لنگی کو اتار کے اگر ہم یورپین ڈریس پہن لیں گے تو ہم یورپ جیسے ہو جائیں گے۔ اور یہ ایون جو امان اللہ خان تھا وہ کیا ہر سال جشن منایا کرتا تھا، کیا نام ہے، کرغا کے پاس، خیر بہرحال پغمان اس طرف نا، وہ تو اس میں باقاعدہ آرڈر تھا جتنے بھی لوگ وہاں شامل ہوں گے آئیں تو ان کے لیے لوکل پٹھان لباس یا افغان لباس نہیں ہے، وہ ان کو تبدیل کرنا ہے کس میں، سوٹ بوٹ میں اور ان کی عورتوں کو پردہ ہٹانا ہے کہ کیونکہ لوگ ہمیں بھی یورپین سمجھیں، جب ہمیں بھی یورپین سمجھیں گے تو ہم خود بہت ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ آئیڈیا تھا ان کا۔ اب یورپ جو ہے وہ بالکل ترقی یافتہ دور میں شامل ہو چکا ہوا تھا، مضبوط کنٹریز تھیں، کوئی شک نہیں، جس میں بنیادی طور پہ ان کی جو نیوی ہے وہ انہوں نے اس کو ایڈوانس کیا، فوج بنائی، اور اس کے بعد مختلف ممالک کے اندر جا کے انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں ان کو نوآبادیاتی نظام کا حصہ بنا کے استحصال شروع کر دیا۔ اور وہ اس سے کیا ہوا کہ ان کے خام مائل کے ذخائر کا بھی اس کے اوپر قبضہ ہو گیا براہ راست، اور صنعت چلانے کے لیے جو ہے وہ خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے خام مال یہ اپنی نوآبادیہ کالونی سے لیتے تھے، اور یورپ میں جو ہے وہ صنعت کی ترقی ہونا شروع ہو گئی، جس سے ظاہر ہے کہ خوشحالی آئی، اور اس کے بعد وہاں ہاؤسنگ سکیمز بنی، آرمی بنی، یعنی اسٹرکچر پورا جو ہے جس کو ہم ایک ترقی یافتہ دور میں جو ہے ہم یورپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ہاں اس میں دوسری بات یہ بھی ہے، انہوں نے انسٹیٹیوشنز وغیرہ بھی بنائے جہاں ایجوکیشن وغیرہ ہوتی تھی اور ٹریننگ دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد یس اس زمانے کے یورپین نے محنت بھی بہت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسکول میں گئے ہیں، ایجوکیشن لی ہے، اور پھر جو ہے اس کا فائدہ جو اب ترکی وغیرہ میں کتنی یا افغانستان میں کتنی ریشو تھی تعلیم کی آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ افغانستان میں تو زیادہ نہیں تھی، اور پھر جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بھی اگر ترکی میں بھی تھے تو وہ مطلب امان اللہ خان اور کیا اتا ترک کے زمانے میں وہ مختلف قسم کے تھے۔ تو بہرحال یہ بنیادی ریزن تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ہی عرصے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی ہے، اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک میں بھی سیکولرزم اور نیشنلزم کو صہیونی طاقتوں نے جو ہے وہ پرموٹ کیا، اور بہت سارے ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی زد میں آئے، عرب، ایسٹرن نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں۔ تو یہ دور چلتا رہا، اور پھر اچانک کیا ہوا کہ افغانستان میں رشین آرمی آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں ایک جہادی ازم کی ایک نئی چیز کو ڈیولپ کیا، اور خاص طور پہ میں نے کیونکہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور اس میں کیونکہ پاکستان ایک قادیانی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے قادیانی اداروں کے اوپر، اور یہ قادیانی اور خوارج کا میل ہم یہاں دیکھتے ہیں جب افغانستان کے اندر رشین آرمی کا
یا سور انقلاب یا جو بھی ہے، تو وہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. جیسے ہی امریکنز جو ہیں افغانستان میں آئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں اچانک سے ہم دیکھتے ہیں ویو آف نیشنلزم اور کیا بولتے ہیں شاونسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو فروغ دے دیا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں پیپل بہت سارے منظور پشتین ہے، ایک پشتون شاونسٹ ہے، یا پیپل لائک رضی دادا، وہ پنجابی شاونسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. اوکے، ہم تو ان کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ وی آر بٹوئسٹ. اوکے، تو یہ باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے موقع فراہم کیے گئے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کی برتری کے لیے دوسروں کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں دوسروں کی ڈس ریسپیکٹ کریں. ابھی دیکھیں رضوان جو ہے وہ مادر چوت کیا کرتا ہے، افغانوں کے بہانے پاکستان کے پشتونوں کی جو ہے وہ بیشنگ بھی شروع کر دیتا ہے. اوکے، حالانکہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ یقیناً اور یقیناً پاکستان کے وفاق اور اسلامی ویلیوز کے بھی خلاف ہے. اور اگر چلیں وہ تو شاید اتنا تعلیم یافتہ نہ ہو، کیا بولتے ہیں اتنا ایکسپیرئنسڈ نہ ہو رضی دادا، لیکن وہ کبھی شکل سے خود بندر ہے اور سندھیوں کو بندر کہہ رہا ہے. یہ مادر چوت کی جرت کیسے ہوئی؟ اگر سٹیٹ قادیانی ہو، کیونکہ یہ قادیانی منشا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کٹر جو قومیت کے نام کے اوپر جو ہے وہ نئی چیز آ جائے. جہادی ازم اب ختم کر کے انہوں نے اب شاونسٹس کو آگے لے آئے ہیں. اور بالکل یہ فار ایگزامپل کیا نام ہے، یہ تو بائی برتھ شاونسٹ تھا، کیا آج کل یہ جو کیا اس کا افرف سے آپ کھٹک. اوکے، اب یہ لوگ جو ہیں ان کو فرنٹ کے اوپر لایا جا رہا ہے، منظور پشتین کو، رضی رضا کو، کیا رضی رضوان اور آل دیٹ. تو یہ کیا ہے کہ قومیں آپس میں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے نفرت کریں، حقارت کریں اور پاکستان کے وفاق کو کمزور. اور یہ کوئی انفرادی طور پہ نہیں ہو رہا، یہ باقاعدہ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کو آگے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے منظور پشتین کو جتنے بھی سیکولر ہیں، جتنے بھی 3-4 سال پیچھے چلے جائیں، وہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے. منظور پشتین جو ہے وہ کٹر I'm quite sure کہ اس کے پیچھے قادیانی لوبی ہے. I know that. لیکن کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ وزیرستان کے اندر بھی قادیانیت کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، سیکرٹ ہے. یہ پہلی بار آغا وسیم جو ہے اپنے وسائل سے، اپنے تحقیق سے یہ چیزوں کو آگے لے اس پورے خطے میں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو وزیریوں کے اندر قادیانیت جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، جس کو میں نے بارہا بیان بھی کیا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو یہ چیزیں جو ہمیں مد نظر رکھنی ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے کہ 47 سے لے کے 2025 تک جو ہے پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، لیکن ابھی تک somehow کسی نہ کسی شیب میں، کسی نہ کسی فارم میں بچا ہوا ہے. تو یہ ان کا پروگرام ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کفن کے اندر آخری کیل لگا دیں، شاونسٹ کو لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اور پھر یقیناً جیسے ہی ڈویژن ہوئے گی قادیانی منشا کے مطابق، وہ پھر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گی، وہ پورے ریجن کو اپنی زد میں لے گی. یہ ایک جو ہے حاصل ہے اس قسم کی جو تحریکوں کا. تو ہم اگر اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماریں تو پھر اس میں دوسروں کو کیوں دوش ہم دیں. تو جناب یہ چیز ہے کہ ان کو
پیپل لائک رضوان رضی دادا وغیرہ، یہ ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، ان کتوں کا پٹے کھول کے کہ جی جائیں. اسی سی آئی اے اور زائنسٹ کی منشا ہے کہ پاکستان میں شاونسٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جائے، اور وہ فل فلیج ہو رہے ہیں، کبھی منظور پشتین کے زبان سے، کبھی رضوان دادا کی، اور کبھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، افر سیاب خٹک، پیپل لائک ہم. تو یہ یہ سب کے کسی بھی قوم کے مفاد میں نہیں ہے. بہرحال اصل بات کی طرف میں پھر آ رہا ہوں، کیونکہ موضوع جو تھا وہ بنیادی طور کے اوپر وہ ایک اس کا انٹرویو تھا افر سیاب خٹک کا، جس میں وہ مطلب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بالکل اس نے پوچھا کچھ ہے، یہ کہیں چلا گیا. بہرحال وہ یہ ہے کہ بقول افر سیاب خٹک کے بھٹو کے دور میں ہی، اسی ارلی 70s میں ہی جو ہے وہ امریکہ کا ایک پلان تھا، جو ایک گیم کھیل رہا تھا امریکہ. اس کا مقصد کیا تھا، جس کا وہ ایسنس میں بتا رہا ہوں، کہ وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے اپنے اس بیان میں کہ یہ پلان بھٹو کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ سوویت یونین جو ہے وہ غصے میں، اشتعال میں آ کر وہاں اپنی فوج بھیج دے بس کسی طرح سے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ویتنام یہاں بنائیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل کامیاب ہوئے، امریکہ کامیاب ہوا اس میں. اب پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے، امریکہ نے یہ پلان بنایا، ظاہر شاہ بیمار ہو جائے، وہ اٹلی جائے، اور اس کے بعد جو ہے داؤد خان وہاں کو کر کے کمیونسٹوں کی سپورٹ سے کو کر کے تو وہ برسر اقتدار آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں جو ایک بہت بڑا کمیونسٹ ہے، جو سب کا جو سارے آلموسٹ سب افغان کمیونسٹوں کا استاد مانا جاتا تھا، وہ وہاں قتل ہو. اوکے، یہ منصوبہ بندی ہے جی. امیر اکبر خیبر، ہاں، وہ وہاں قتل ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ داؤد جو ہے اہم کمیونسٹوں کو گرفتار کرے، لیکن حفیظ اللہ امین کو گرفتار نہ کر سکے. اور حفیظ اللہ امین جو ہے پھر وہ آرڈر دے فوج کو کہ کو کرو، اور وہ انہوں نے کو کر دیا. اور اس کے بعد حفیظ اللہ امین جو ہے وہ کیا نام ہے، ترکئی جو ہے وہ بادشاہ بن جائے، نیا صدر بن جائے افغانستان کا، اور یہاں آ کے افغانستان کے اندر اشتراکی خیالات کا سپریڈ کیا جائے، پھیلایا جائے، اور اسلامی اشعار کے اوپر جو ہے اس کی مطلب رسپیکٹ نہ کی جائے. یہ وہ ہر افغانستان کے ہر سرکاری افسر میں لینن کی، مارکس کی فوٹو لگی جائے، اور اس طریقے سے جو ہے لوگ متنفر ہو جائیں افغانی مسلمان جو ہیں وہ سوشلسٹ ریولوشن سے. اور اس کے بعد امین جو ہے، یہ سارا سی آئی اے کا کھیل ہے، میں آپ کو بتاؤں، بقول افر سیاب خٹک صاحب کے. پھر جو ہے حفیظ اللہ امین وہ مرڈر کر دے اس کا، کیا نام ہے، ویسے کوشش تو وہ کرے، کیا نام ہے، امین اللہ ترکئی جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر یہ امین جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوا، اس نے ترکئی کا مرڈر کر دیا. یہ سارا کھیل کا حصہ ہے، یو انڈرسٹینڈ. پھر یہ وہ کھیل ہے جس میں پاکستان شامل ہے، جس میں امریکہ شامل ہے، اور معصوم افغانوں کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کا یہ ایک پلان ہے. تو جناب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آگے یہ کھیل کی جو لے کے چل رہی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ کنٹرول ہے سی آئی اے کا یہ کھیل کیونکہ وہ ٹریپ کر رہے ہیں رشیا کو افغانستان کے اندر. حفیظ اللہ امین آ کے لاکھوں افغانوں کو قتل کر دے, اس کے بعد وہاں لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور ایران میں چلے جائیں اور وہاں کوئی گریلا آرگنائزیشن بنائی جائیں, ان کو بمب دیے جائے اور اس کے بعد وہ ان کے خلقی پرچمی جو ریولوشن ہے اس کو کمزور کر دیں, اور اس زوال پذیر ریولوشن کو یا ڈکلائن پہ جانے والا یا ختم ہو جانے والے ریولوشن کو کے دفاع کے لیے روسی وہاں آئے اور پھر ہم ان کو پنجے. یہ کہہ رہے ہیں, یہ لوبا کہتے ہیں پشتو میں, یہ گیم ہے سی آئی اے کی. سلوٹ, کیا میں کہتا ہوں, ایسے انالیسس زبردست. تو یہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ جو ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے آ جاتے ہیں کہ یہ تو جی گیم بھٹو کے دور میں ہی شروع ہو گئی ہوئی تھی. اس نے پوچھا کیا ہے, جواب کیا دے رہا ہے کہ بھئی وہ آپ لوگ بھاگ گئے تھے ادھر, اور بھٹو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی جیسے بھی تھا اس کے خلاف جو ہے وہ سارا, تو اس کا جواب بھی وہ یہ دے. چلو آگے دیکھتے ہیں. میں جو ہے وہ اس کا جو اتنے بھی انٹرویوز ہیں سارے باتوں کو کوشش کروں گا کور کروں, لیکن آئی تھنک کہ سم ٹائم فیو میک سینس. تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک اور اس کا کیا کہتے ہیں, میں سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ پشتو میں ہی ہے کلپ اس کا, جو مجھے سمجھ آئی ہے. میں پشتون بھائیوں سے معذرت, میرے پاس کوئی اس وقت کوئی دوسرا سورس بھی نہیں ہے کہ جس سے میں ترجمہ کروا سکوں, لیکن بہر طور جو مجھے مین اس کی تھیم جو آئیڈیا ہے وہ میں اس کو پک کرتا ہوں اور پھر آگے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ ایک انٹرویو کا کلپ میں لگا رہا ہوں, آپ سن لیں, کوئی یہ نہ کہہ کہ میں اپنی طرف سے لگا ہوا ہوں. بابا پښتونستان بارډر سو دا بارډر خو خبره پرستو کنه خبره خو قوم پښتون قوم رائټ اف سیلف ډیټرمینیشن معنی کنه معنی کوم قوم یو کنه یو موږ پښتنه کوي کنه چې تاسو څنګه وکول غواړي هغه روسو بیا دا نو تفصيلات وکړي خو نه خبري وکړي په هغه وخت کې وسلوي کې او بیا دویم ځل تاسو یې ما 2015 کې چې کله عوامي نشته پارټي و دې ته بیا نو تفصیل تاسو راځو تاسو صرف دا وایم چې یو ځل بیا مونږه په دې خبره غور وکړو پارټي کې نه ای ان پی کې چې ولې نه چې مونږ د لرو بر افغان خبره کو چې یو افغان یا داسې چې دې باره کې یو واضح پالیسی اختیار کو نو پارټي کې نه ما ته پارټي مشرتابه وشته یو اولیکا یو پیپر لیکه مې پیپر لیکلو هغه پیپر باندې پاسو شو هغه کې سره ته بدل یا څه چې ملګرو راي هغه په ټول راغله بیا پارټي منسوخ هغه کې اوله خبره دا و چې پاکستان په کار دی چې اول افغانستان یو آزاد ملک ومني. ٹھیک شو, افغانستان به آزاد ملک او افغانستان سره بو تاسو لکه چې یو رور دوست ګاونډي ملک سره کوي تعلق داسې وو تعلق پر سره ساتي. جی اس کلپ میں جو ہے وہ صحافی حسن خان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پشتونستان کا بارڈر کیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر وہ جو اصل اس میں چیز بتا رہا ہے کہ وہ ہمارا جو ایک مطالبے کی ذکر کر رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یعنی حکومت پاکستان جو ہے سب سے پہلے افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ملک مانے. ٹھیک, عقل کا تقاضا یہ ہے, دیکھیے ایک ہے افواہوں کی بنیاد کے اوپر تاریخ کو بیان کرنا, ایک ہے فیکٹ بیس. اصولی طور پہ یہ بظاہر تو پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ ثابت کرتا کہ پاکستان نے افغانستان کو کبھی بھی
آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہوا، پھر تو ہم اس کے ساتھ ہوتے. دیکھیے صرف اور صرف دل کی برکاس نکال کے اپنے وہ آئیڈیاز جو ایگزسٹ نہیں کرتے لیکن وہ ان کے ذہنوں میں ہیں مختلف قسم کی افواہوں کی بنیاد کے اوپر، تو ان سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کا کلیم کرنے سے پہلے کوئی آپ ایک ڈاکومنٹری پروف دیں، ایک ایسی چیز بتائیں جس کو کہ دنیا مانے کہ ہاں بھئی یہ فیکٹ ہے. اوکے، خاص طور پہ یہ جب افغان مجاہدین یہاں آئے ہیں اس کے بعد جو بھی مسائل ہوئے ہیں، ہر حکومت نے افغانستان کی، وہ یعنی 80 کی دہائی کے بعد سے ہر حکومت افغانستان کی یہ بیانیہ بنا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتا ہے. یہ ایک بیانیہ ہے لیکن ریئلٹی اس سے بالکل اپوزٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے نہ تو عوامی طور پر نہ ہی اسٹیٹ کے طور پر، حکومت کے طور پر کبھی بھی یہ کہا نہیں کہ یہ کابل تک یا پورا افغانستان ہمارا 4تھا یا 5واں صوبہ ہے. یہ ان کا ایک من گڑت الزام ہے جس کی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہے نہ کوئی، یہ مسلسل یہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. طالبان تھے وہ بھی یہی شکوہ کہ آپ ہمیں 5واں صوبہ نہ بناؤ یا یہ تصور چھوڑ دو. اوکے، مجاہدین کی حکومت تھی تب بھی یہی بیان، ترکی کی حامد کرزئی کی حکومت تھی تب بھی یہی بیان، یہ کیا نام ہے اشرف غنی، یہ تب بھی یہی، اور اب طالبان آ گئے ہیں پھر بھی یہی. اوکے، کوئی سالڈ کوئی اس کا کوئی حوالہ لے کے آؤ نا، سالڈ ہسٹوریکل فیکٹ کو لے کے آؤ. یعنی یہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے افواہوں کی کو جو ہے تاریخ کا حصہ بنا رہا ہے جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے کوئی. ہاں، اس کے مقابل میں افغانیوں کا مکمل اور مکمل ریاستی طور پر وہ پاکستان کے جغرافیے کو ہی نہیں مانتے. 1947 میں بھی یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا، یعنی ریکگنائز پاکستان کو یہ نہیں کر رہے. جیلم تک کا علاقہ افغان آفیشلی کہتے ہیں یہ ہمارا، ان کے نقشوں میں ہے. اوکے، تو مجھے بتایا جائے کہ کون کس کو آزاد ریاست کے طور پر قبول نہیں کر رہا. اوکے، بلکہ سچ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سچ یہ ہے کہ اگر آج افغانستان متحد ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مدد ضرور کی تھی جب ملا عمر کے دور میں. اس سے پہلے افغانستان کا نقشہ، یار یہ ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، نارتھ میں کس کی حکومت تھی؟ دوستم کی. اوکے، اور ایسٹ ناردرن پارٹ پنشیر، کابل اور کیا بولتے ہیں اس علاقے کو، پولے چرخی سے ذرا آگے تک، یہاں تک پورا کنٹرول جو تھا وہ احمد شاہ مسعود کا تھا. جلال آباد میں کس کا کنٹرول تھا؟ کیا بولتے ہیں، حکمت یار کا. اوکے، تو عملی طور پر، اور ہاں ہرات میں وہ ایک مولوی کیا اسماعیل، اس کی سٹیٹ تھی. عملی طور پر افغانستان پانچ ممالک میں بدل چکا ہوا تھا. دیر از نو ڈاؤٹ. اوکے، 5واں بامیان میں جو ہزارہ ہیں وہ آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوئے تھے، اور دوستم نے تو اپنی کرنسی بھی علیحدہ بنا لی تھی.
اوکے. تو اگر پاکستان کی یہ پالیسی ہوتی کہ بھئی یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ہم ان کا ایک علاقہ جو ہے وہ 5واں صوبہ بنا لیں, تو وہ ایسی فورس کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرتے. یعنی طالبان کو اسلحہ دیا, پیسے بھی دیے, اگرچہ طالبان جو ہیں وہ فرینچ جو انٹیلیجنس کا تھا, وہ مدر چوتھ کیا نام ہے, ہینری لیوی وغیرہ, اس کے ایجنٹس نے ان کو سب سے پہلے سپورٹ کی تھی. اینڈ اگین ناٹ اونلی ہم بٹ آلسو کیا نام ہے اس کا, روبانی نے, پروفیسر روبانی نے اس کو پیسے اور ہیوی ویپن دیے تھے ملا عمر کو. اوکے, یہ اب اس سے آنکھیں بند کر کے صرف ایک قادیانی جرنیل, وہ مدر چودھ شی واز ریگل کے ٹیگ لگا کر, اگر اس نے, وہ بھی قادیانی تھا, کیا نام ہے, نصیر اللہ بابر باسٹرڈ, اوکے, وہ اگر اس نے 2 پیگ لگا کے یہ کہہ دیا کہ طالبان زما اخپل بچہ دے, ریالٹی از ڈفرنٹ. اوکے, اگر اخپل بچہ دے تو پھر پاکستان اور افغانستان کے ڈسپیوٹ کو اس نے ختم کیوں نہیں کیا؟ ڈسپیوٹ کیا تھا؟ ڈیورنگ لائن مان لیتا, پھر تو ہم مانتے کہ واقعی یہ بچہ ہے. لیکن اس نے کہا نہ, وہ باسا اٹھو ادھر سے, ڈیورنگ لائن کی بات نہ کرو, جیلم پور چدے دو زما اخپل وطن دے. یہ ملا عمر کے ورڈنگ ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار کہی ہوئی ہے اس نے. یہ تاریخ ان لوگوں کو یا پتہ نہیں ہے یا یہ قصدن نہیں بتاتے. جرنلسٹ کو جب اس نے پوچھا کہ ملا عمر سے, ایک ایرانی جرنلسٹ نے جب پوچھا کہ بھئی تم نے یہاں مؤتمرات یعنی کانفرنس کروائی ہے سارے اسلامی اسکالرس کی, اوکے, تو تم تو اس کو کیا بولتے ہو, یہاں پر وہ شیعہ مسلک اور صوفی مسلک کے صوفی نہیں آئے, تو اس نے کہا کہ وہ تو مشرک ہیں اس لیے ہم نے نہیں ان کو بلایا. جو مسلمانوں کی کانفرنس مشرکوں کی نہیں ہے. اسی انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ جیلم تک کا علاقہ بھی ہمارا ہے اور ہم اس کو لیں گے. اب یہ چیزیں ان کو نہیں پتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. کلیم ان کا ہے, اوکے, پاکستان نصف پاکستان کو وہ اپنا صوبہ مان رہے ہیں. اور یہ دیکھو, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. ملا عمر جیسا جاہل آدمی اگر ایسی بات کرے, ہم کہہ دیں گے کہ بھئی وہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہے, اس کو یہ دیکھو افر سیاب خٹک. اچھا نہ دیکھو, خود کمیونسٹ بنتا اور نام شہنشاہوں والا رکھا ہوا ہے. خیر, تو یہ چیزیں ریئلٹی سے بہت دور ہیں. پاکستان نے افغانستان کو تسلیم کیا ہے, اس کے بارڈر کے ساتھ تسلیم کیا ہے, رائٹ. میں کوئی پاکستان کی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں, اوکے. جتنا میں نے رولنگ کلاس آف پاکستان کو ایکسپوز کیا پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا ہوا, اوکے. لیکن آف کورس میرا جو نظریہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے, کوئی قومیت کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو آج بھی امت کی فلاح کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جب تک مسلمانوں کا سروائیول صرف اسی میں ہیں, ہم مسلمان, اوکے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہ سیکولرزم, نہ کمیونزم, نہ امپیریلزم یا کوئی ازم یہاں نہیں چل سکتا, ماں سوائے یہ کہ جب تک ہم امت کے کنسپٹ کو نہیں چلتے. ادروائز پاکستان چلو بنا لو پشتونستان, اوکے, کیا ہوگا, اوکے, شرنک ہو جاؤ گے آپ. آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ قومیں جو گرج رکھتی ہیں پشتانوں کے خلاف, پنجابی تو نہیں رکھتے, کہ ہماری پنجابیوں کی اور پشتونوں کی تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, اوکے. تو جن کے ساتھ آپ نے وہ میمنا کا علاقہ, ہیرات کا علاقہ جنگیں کی ہوئے ایریاز چھینے ہوئے ہیں, جینوسائیڈ کی ہوئی ہے ہزاراز کی اور بہت ساری قوموں کی, وہ تو نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے. افغانستان تو بالکل ٹھیک ہے, آج بناؤ پشتونستان, کل سارا جو ہے ڈویژن ہو جائے گی.
تو یہ لوگ اتنی بھی چیز کو نہیں سمجھتے. اپنے لیے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو اوکے, اور دوسری قوموں کو یہ حق نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے ہی ہے تو ہر قوم کو حق دو اوکے. کبھی ون یونٹ بنا اس کی بھی تم مخالفت کر رہے ہو, اور کہ جی 12 صوبے بن جائے اس کی بھی تم مخالفت کر رہے ہو. کہیں تو ٹھہرو اوکے. یعنی اپنے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو ہے نا پشتونستان ریکوائر ہے, اور پشتونستان میں بہت ساری دوسری قومیں بھی آباد ہیں بھائی اوکے. تو جب آپ تقسیم کے اوپر آئیں گے تو اس کے سلسلہ پھر لمبا چلا جائے گا اوکے. تو یقیناً اور یقیناً ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیے مغلوں کے وقت سے پہلے بھی اوکے, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ زیادہ کنیکٹڈ کس کے ساتھ رہے ہیں, کس کی سیاست کے ساتھ رہے ہیں, کس کے کلچر کی جو ہے زیادہ جھلک یہاں ملتی ہے اوکے. وہ ہندوستان کے کلچر کی اور ہندوستان کی سیاست کی اوکے. خوشحال خان خٹک یا پوئٹ اوکے, وہ جو ہے اس کو سینٹر کابل کے سینٹر میں اریسٹ نہیں کیا گیا تھا, وہ تو لکھنؤ میں لکھنؤ کی جو بھی ہے گوالیار میں اس کو اریسٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ ریلیٹڈ تھا اوکے. یہ پوری ایک ہسٹری ہے کوئی 50-60 سال کی. اگر دورانی انہیں پنجاب اور ادھر ادھر قبضہ کر کے تو اس کو پارٹ آف دورانیہ بنا لیا, تو ڈز اٹ مین کہ یہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ افغانستان کا پارٹ ہے. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پشتونوں کو یا پاکستان, میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان میں جو کیا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قادیانی ہے اور ہماری ان کے خلاف جدوجہد ہے. یہاں پنجابی کا یا کسی پٹھان کا رول نہیں ہے, یہاں قادیانی رول ہے, اور موسٹ لائکلی یہ خود قادیانی ہے. میں موسٹ لائکلی کہہ رہا ہوں پہلے تو اپنا کعبہ سیدھا کرنا. تو بہرحال اب یہ جو ہے افواہوں کو اگر ہم تاریخ کا حصہ بنا لیں گے تو ہم اپنی قوم کا ہی نقصان کریں گے. لاؤ کوئی ایسا سالڈ فیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ افغانوں نے پاکستان کو نہیں, آؤ چیلنج کرو میری اس بات کو, پاکستان کو آزاد آج بھی نہیں سمجھ رہے یار. پاکستان نے تو کبھی بھی وہاں کیا نام ہے ہزارستان کا پرچم اور ہزارستان کا دن نہیں رکھا ہے. آپ نے تو رکھا ہوا ہے اب کابل کے اندر پشتونستان ڈے. مان آپ نہیں رہے تو اگر ہم بھی یہاں ایک دوسرے کیا ازبک کا جھنڈا لہرا دیں اور ایک ڈے رکھ دیں, یا پنجشیر کا, یا ڈفرینٹ وہاں نیشنلٹیز ہیں, ہم نے تو نہیں کیا. کر یہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جناب علی, شیم آن یو. جب پاکستان کی نے جو ہے افغانیوں کو ریکگنائز کیا ہے اور ان کو امبیسیز یہاں دی ہیں, سارا کچھ کیا ہے اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کو ایک آزاد ملک سمجھتا ہے. تو یہاں آپ لوگوں نے پہلے مخالفت کی, پھر بعد میں امبیسیاں بھی بنانی شروع کر دی. ہم نے تو مخالفت کبھی نہیں کی. ایک طرف مانتے ہو دوسری طرف نہیں مانتے, ایک پر سے رہو نا. تو یہ سارے فیکٹس ہیں. یہ پتہ نہیں, متعصب آدمی جب ہو جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے بس. ذاتی طور پہ میں تو اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے نا بارڈر کو تو میں اس کو تو میں نہیں, میں اپنا ذاتی ویو بتا رہا ہوں اوکے. کیونکہ وین یو آر فرسٹ مسلم, لیکن آپ کی پھر ترجیحات وہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان ہو, لیکن کیونکہ ہم ریالٹی میں رہ رہے ہیں, اور اس ریالٹی میں یہی ہے کہ آج ہم نقشوں کے جو ہیں وہ قیدی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کو تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اوکے. میں ایران نہیں جا سکتا, ترکی نہیں, انلیس کہ میرے پاس وہ ریکوائرمنٹ نہ ہو, یہ وہ تو ویزا وغیرہ میں. تو اس میں تو خیر اب مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیے
میں نے کبھی بھی کوئی اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسا نقشہ بنایا ہو جس میں پارٹ آف افغانستان کو پارٹ آف افغانستان پاکستان میں شامل کیا ہو. میں نے نہیں دیکھا. اگر افراد سیاب صاحب نے دیکھا ہوا تو وہ ذرا پبلک کریں. اوکے, تو میں یہی جب افغانستان کے اندر یہ جانتا ہے, یہ اس کو معلوم ہے اس بار کا, میں جھوٹ نہیں بول رہا, کئی سرکاری جو کیا نام ہے آفیسز وغیرہ میں جو نقشہ لگا ہوتا ہے وہاں پر یہ پاکستان کا تو وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. وہ اس کو لکھتے ہیں کہ جی یہ کیا بولتے ہیں ٹرائبل ایریا ہے اور یہ جناب پشتونستان ہے, اور ایون بلوچستان کو بھی پارٹ آف افغانستان نقشوں میں اپنے آفیشل. اب وہ پاکستان کو آزاد اور ایک ایسا جغرافیے کے ساتھ کنٹری نہیں مان رہے, اور بارہا جا کے یونائٹڈ نیشن میں چیخیں مارتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے. تو ٹھیک ہے, پشتون ڈیورنگ لائن کا مسئلہ تھا تو یار 1894 میں جو ہے وہ سے لے کے 1947 تک ڈیورنگ لائن نہیں تھی. اس وقت تو یہ لوگ سارے خاموش تھے. پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے کہ جی لارو بار اور یہ اور وہ اور گریٹر پشتونستان, اور اس کے میں ان سے پوچھتا ہوں یار جاؤ, غفار خان صاحب زندہ تھے, اوکے, اس کے دور میں کتاب لکھی ہے اقبال شدائی اور کیا نام تھا اس کا, جو بھی خیر لوگوں نے جو وہ گئے تھے جنہوں نے افغانستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں, جنگیں کیں, ان کے لیے کام شام کیے. ایبک نام تھا, کیا نام, وہ اس نے کلیم کیا ہوا ہے کہ وہ ولی خان جو ہے وہ غفار خان جو ہے ناراض ہو گئے تھے. اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ بھئی وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں جو بھوکے ننگے افغان ہیں, ہم تو ترقی یافتہ ہیں یہ وہ. بہرحال ہاں, اگر وہ اس کو ڈینائی کرتا اپنی لائف ٹائم میں, کیونکہ یہ بک اس کی لائف ٹائم میں آئی تھی, تو پھر اور متنازع بات ہو سکتی تھی, لیکن وہ خاموش رہا ہے. بینگ اے مسلم, جب اگر آپ کے پاس کوئی اس کو ڈینائی کرنے والا نہ ہو, وہ الزام سچا مانا جائے گا ایک خاص مدت تک. اوکے, بہرحال یہ میں پھر کبھی اس کو مینشن کروں گا ان ڈیٹیل, لیکن اب یہ بالکل اس نے دعویٰ کیا ہے نا, تو پہلے آپ ثابت کریں کہ پاکستان نے وہ آفیشلی جو ہے ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں مطلب وہ پاکستان کو پاکستان کے جغرافیے کے ساتھ مانتے ہی نہیں ہیں. اوکے, تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسا کیا ہو تو وہ ہمارے سامنے لے کے آئے, پھر ہم اس کو چیزوں کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ بولو گے افواہوں کی بنیاد کے اوپر تاریخ کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرو گے, تو تمہارا حال بھی جو ہے پھر وہ تمہاری قوم ہی تمہاری قبر پہ آ کے تھوکے گی کہ تم تو جھوٹے تھے. پٹھان جھوٹوں کی تو قدر نہیں کرتا پھر. تو یہ خٹک صاحب جو ہے نا, یا کوئی یہ بات نہ آپ کرو کہ جی پنجاب ڈومینیشن اور یہ اور وہ, جن کی میں ثبوت دے چکا ہوں. اگر تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, بہت ٹھوس ثبوت دیتا ہوں کہ پاکستان کوئی سی نہ پٹھان تسلط ریاست ہے, نہ وہ سندھی تسلط ریاست ہے, نہ وہ پنجابی یا کوئی سی بلوچ وغیرہ. نو, کالے چور کا نام لو, میں تجھے بتاتا ہوں, تمہیں ہو سکتا ہے دکھ ہو اس بات کا, لیکن سچائی جو ہے وہ کافی بٹر بھی ہو جاتی ہے. پاکستان جو ہے وہ قادیانی تسلط ریاست ہے. اوکے, اس میں پٹھان بھی ہیں قادیانی مشن میں, پنجاب کے بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. اوکے, تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے پٹھان لیڈر ہیں نا,
even including غفار خان and his family, most likely وہ بھی قادیانی تھے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ پروون ہے کہ وہ قادیانی پرو قادیانی تھے. پھر جو کوئی آپ کو میں آپ کی ایک اور غلط فہمی بھی دور کروں, عدم تشدد کہ جو بھی پیروکار تھے یا لیڈرزوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر انگریز سامراج کے مفاد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں. اوکے, کیونکہ انگریز نہیں چاہتے تھے ود دن نیو کہ ایک دن ہمیں ہندوستان سے بھی جانا ہے. وہ صرف ایک گارنٹی یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی بھی ایسا وقت بھی آ جائے تو ہمارے جو یہاں فیملیز ہیں یا ہمارے لوگ جو گورے لوگ ہیں, ان کو وہ 1857 کی طرح حلال کرنے کے اوپر لوگ نہ آ جائیں. اس کے لیے وہ گاندھی کو بھی لے کے آیا اور اس کے لیے وہ استعمال بھی ہوا, غفار خان وغیرہ بھی. عدم تشدد کیوں؟ ملینز آف ہندوستانیوں کو انہوں نے مار دیا, کالا پانی بھیج دیا, جیلیں کر دی گئیں اور اتنے زیادہ ایکسپلائٹیشن کی. تو عدم تشدد تو اس کا حل نہیں تھا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ سفر ہوئے ہیں ان کو پہلے جو ہے انگریزوں کو گرفتار کر کے تو سامنے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے لایا جاتا. اگر وہ معاف کریں تو ٹھیک ہے, یا وہ جزیہ لیں یا کہیں کہ جی ان کو بھی قتل کرو, انہوں نے ہمارے لوگوں کو مار دیا ہوا ہے. بہرحال یہ بڑی باتیں ہیں, ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو یہ بھی مجھے جو ہے یہ, کیونکہ اس نے جو میں بغیر تعصب کے بات کر رہا ہوں, اور افراسیاب خٹک جو ہے وہ مجھے شک تھا کہ یہ قادیانی ہوگا. اوکے, کیونکہ آف کورس جیسے پنجاب میں چودھریز, جٹ, گجر, بہت ساری ایسی فیملیز, ایسے ٹرائبز وغیرہ ہیں جہاں قادیانیوں کا کافی, امرتسر کے کشمیری ہیں, یا میں تو یہاں تک پہنچ کے ذات اور گھر گھر پہنچ کے تو قادیانیوں کی میں نے شناخت کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ کہنے میں کوئی تعصب کی بات نہیں میں کر رہا, جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ خٹکس جو ہیں اس میں بھی بہت قادیانی ہے. اور میرا یہ شک, کیونکہ اس کو پاکستان ہیومن کمیشن میں کوئی جو بھی بنایا گیا تھا بڑا عہدیدار یا چیئرمین, یا وہ پاکستان ہیومن کمیشن جو ہے وہ ایک قادیانی جرنیل نے بنائی تھی جس کا نام تھا کے خالد, جس نے بھٹو کی حکومت کے خلاف جو 77 میں کیا تھا, کیا کو کیا تھا. اوکے, 3 جرنیل آگے تھے, 2 تو کنفرم قادیانی تھے, کے خالد اور جنرل ضیاء الحق, اور موسٹ لائکلی یہ بھی قادیانی تھا, چشتی بھی. لیکن میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ جو میں شریعت کے معیار کے اوپر, لیکن ممکنہ قادیانی, بلکہ کافی I'm sure کہ وہ تھا, لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا. بہرحال تو میرا ذاتی, اور کیونکہ میں جانتا ہوں کیا وہ نام تھی, آسمہ جہانگیر وغیرہ ان کے, میں تو یہ ہیومن کمیشن میں جو ہے نا, جو بھی یہ آرگنائزیشن تھی, اوپر سے لے کے چپراسی تک سارا قادیانی ہے. اگر کسی کو شک ہے تو جا کے تحقیق کر لیں. اوکے, یہ بندہ کیسے وہاں کا بن گیا؟ اگر یہ سوشلسٹ تھا, اگر یہ مطلب کیا بولتے ہیں, اگر یہ مطلب قادیانی نہیں تھا تو یہ چیئرمین کیسے بن گیا؟ دس از ناٹ پاسبل. آئی نو دیٹ, اور میرا دعویٰ ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. اب میرے دعوے کو مزید تقویت ملتی ہے, اس کا ریسنٹلی میں نے انٹرویو سنا اور میں پھر کہا او پڑے آ گیا جی, لاؤ جی یہ میں ذرا اس کا کلپ لگاتا ہوں. دیتا مونږ لاړو دلته ورته ولاړو, مونږ هغې کوټې ته پوڅو چې کوټې ته مونږ ننوتو کمرې ته, نو مونږ پوه شو چې خبره څه ده. خو بیا ورننوتو نو بس بیا کېناستو, سړی چې هلته ناست و هغه مونږ وپېژندو ځکه چې هغه مشهور سړی و ډېر. هغه د ایرفورس هغه مشهور چې کوم افسر و, ایم ایم عالم,
The 65 war hero. چې هندوستان سره جنگونو کې لوی کارنامې کړې وي، جازونه راورځولي نو او ډېر مشهور سړی و. خو چې دا چې هغه کتاب هغه مخکې میز باندې کتابونه پراته وو، د مولانا مودودي صاحب کتابونه او تفهیم القرآن کنه هغه پراته وو، او د جماعت اسلامي رسالې بس انبار پر راوستي کمونستان سره میټینګ او نو کمونستان خیر کمونستان خو نو خلک سوشلیست او نېشنلیست ترک پسند او د هغه د خلک نو خیر هغه خو شاید څه خیال به کړو چې دا راځي ځوانان دي مونږ به راوړو یا څه، په هر حال مونږ ته یو پوره تفصیلي لیکچر وکړو چې تاسو هغه د شوي تاسو ته تکړه او تاسو ډېر ښه مبارزه مخالفه ده او دا شی دا نو هغه وی چې مونږ دا تجویز کوو چې تاسو د خپل جدوجہد چې دی چې دا د سیده اسلامي نظریه د نه چراولې او بیا و چې خبر داسې ده چې د سیمه ته کمونیزم را روان دی. دا داود خان حکومت کې وکړه او داود خان برکه به خبره کېده، لکه داود خان د کمونیزم ډېر کلک مخالف وو، خو فوج کې ځنې خلکو چې هغه سره مرسته کړې و هغه د خلک ډیموکراټیک پارټي ممبرانو په دې وجه په حکومت ته ګوته نیول کېده. نو دوی وایي چې د عالم وایي چې موږ سره فوج کې خلک شته چې د بوټو مخالف دي، ځکه مخالف دي چې بوټو پاکستان د اسلام نه لري کوي او لري کړو پاکستان بیا پاتې کیږي نه. او دا چې د 70s military officers تاسو خبره کوي دی هغه وخت فوج افسران هغه ټیم فوج افسران فوج افسران موږ سره شته دوه شوې نو دا وچ خو هغه تاسو بخیر راوستي شو هغه باره کې خبرې نه کوو ځکه چې هغه بیا اصل کې سره لافي کوي کنه نو لافي پټاخ به نه کوو خو هغه ما پیژې چې موږ وي تاسو خپل پیژې تاسو خپل پیژې وچ زه یو جاز پروتوکول شم کنه موږ ورته وی چې خو یو خالص یو نه زیات جازونه پروتوکول شي ته ډیر با سره سړی زل جازونه دا غوي او بل شي نه افسر مو وین کمانډر او کڅ تاسو لوی او دا ورسره نو هغه وی چې دا که فرض کړه بل څوک نو کنه زه خپل جاز کینما او جاز په پاسو ما او د بوټو په کور په بم ورته په بوټو په پرې نه ا سروینګ افسر دا هغه وخت کې ایر فورس کې ناست افسر دا خبرې وکړي مونږه بس یو سو ډیرینګ چې دا خبرې د داسې کسانو سره کوي چې نو سره نزدېکتي نو سره رشتہ نس دغه هغه دا خیالو کنه چې سوری ډیرینګ نو سره زمونږ مخالفت راغله دي نو هغه دا خیالو چې د پښتانه دي خو پر جنبه کوي نو مخالفت کراشه کنه تاسو په دې وکه په دې چې کلو کې تاسو مایانو نشئ هغه د خپل مایان نیو او بل دا وا چې دا دی जी। तो ये इस क्लिप में जो है वो बता रहा है, पहला इसमें यह है कि वो बता रहा है कि जब मैं पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुतहर्रक था ये वो तो मेरे पास या हमारे पास जो है दो पश्तून नस्ल ऑफिसर एयरफोर्स के आए और उन्होंने कहा कि हमें ज्वाइन करो, ये करो, हमारी तारीफ़ भी की और ये और तो वो फिर कहता है हमने अपनी जो पार्टी के लोगों से बातचीत की कि यार ये 2-3 बार हमें ऑफ़र की है, ये उसने नाम भी बताए हैं इस जो ऑफिसर इसको मिलने आए, एक जर्मनी में है और एक पता नहीं, खैर बहरहाल तो पार्टी ने ये फ़ैसला किया ठीक है बात सुनने में कोई मसला नहीं है, इनसे जाके बात तो सुनो क्या कहते हैं। तो वो बता रहा है कि एक दिन हमें वो एक कमरे में ले गए और वहाँ पर MM आलम बैठा हुआ था और MM आलम ने के टेबल पर वो मदूदी की वो शुक थी, उसने कहा कि जी ये है कि आप हमारा साथ दो, मैं जो है पाकिस्तान में भुट्टो के से नफ़रत करता हूँ, उसकी हुकूमत ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि भुट्टो जो है वो इस्लाम से दूर कर रहा है पाकिस्तान को इस्लाम से दूर कर रहा है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ जहाद और ये और वो इस किस्म की वो बात बता रहा है। खैर बहरहाल तो फिर वो आगे बताता है कि MM आलम ने कहा कि ये जो है अगर किसी ने भी मेरा साथ ना दिया तो मैं एक त्यारा लेके जाऊंगा और भुट्टो के घर पे बमबारी करके उसको मार दूंगा इससे पहले वो बता रहा है कि बड़ा मशहूर बंदा है और बड़ा कारनामे किए ये वो। खटक साहब ये सारा झूठ है, उसने कोई कारनामे नहीं किए। अगर तुम्हें शक है ना तो जाके मेरी वीडियो सुनो MM आलम के बारे में।
6 طیارے 1 منٹ میں گرا دیے اس نے وہ نہ طیاروں کا ملبہ پتہ چلا ہے آج تک کہاں گرا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہاں پر جنگ ہوئی تھی جس میں 6 چنیوٹ کے پاس. تو بہرحال نہ ہی ان کے پائلٹس وغیرہ، یہ سارا جھوٹ ہے، اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. صرف اور صرف قادیانی، دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا جو ہے وہ ایک من گڑت قادیانی کو ہیرو بنانے کے لیے یہ افسانہ ہے. بہرحال تو جی جناب علی یہ دیکھیے بات کیا ہے، جیسا کہ پروف ہو چکا ہوا ہے، پروون فیکٹ کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ایم ایم عالم کو الحمدللہ اس ناچیز نے ان دا ہسٹری آف پاکستان، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آئی ہیو ایکسپوزڈ ہم، ہی واز ہڈن قادیانی. اوکے، اور اس کے سارے پروف میں نے دیے ہوئے. میں یہاں تک کہ اس کا دادا جو تھا وہ 1920s میں قادیانیوں کا مقدمہ لڑتا تھا، اس کو میں نے میچ کر کے، یہ اس کے بھائی جب مرزا طاہر وہ کینیڈا یا امریکہ گیا ہے تو اس کے بھائی جو ہے ریسیو کرنے والے تھے اس کو، مرزے کو، یا اس کے فنکشن وغیرہ میں جو بھی بارہ. تو میں نے ثبوت دیا ہے، پروف کر چکا ہوں کہ ایم ایم عالم جو ہے قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. افغانستان میں بھی جب یہ گیا تھا تو قادیانیت کی تبلیغ کی تھی. اس کا ایک شاگرد جو ہے وہ حامد کرزئی کے وقت میں، یا اس کے کیا اشرف غنی قادیانی کے ارلی دور کی بات ہے کہ وہاں ایک پنشیری نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، وہ ایم ایم عالم کا شاگرد تھا. نام مجھے بھول رہا ہوں، آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم، بٹ اینی ہاؤ. تو یہ جس طے تک میں پہنچ کے تحقیق کی ہے، فیکٹ سامنے لایا ہوں، کوئی آئے تو صحیح ان کو ڈینائی کرنے کی کوشش تو کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ایئر فورس جس میں زیادہ تر آفیسر بھی قادیانی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خواہ پٹھان ہو یا پنجابی، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں. اصل دشمن کو پہچانو تم نے، لیکن تم خود اب مجھے کافی یقین ہے کہ تم بھی قادیانی ہو. تو بات یہ ہے کہ جناب علی یہ جس ایم ایم عالم کی بات کر رہا ہے یہ بڑا ہائی رینک قادیانی تھا. اوکے، اور یہ ان کا جو ہے ایئر فورس میں قادیانیت پھیلانے والا یعنی ایک پریچر تھا، قادیانی تبلیغ کیا کرتا تھا اوپنلی. اوکے، تو جلسہ سالانہ میں جا کے تقریریں کیا کرتا تھا مرزے کی، اور اس نے یہ تقریر کہی تھی کہ میں نے جو 6 طیارے گرائے ہیں مرزائیوں کی کیا بولتے ہیں دعا کی وجہ سے، میرے طیارے کے ہیلپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے. اور یہی بات وہ مادر چوت مولوی خادم قادیان نے کہی ہے. سیکنڈ کر رہا ہے نا مرزائیوں کی بات کو، سمجھا کرو. تو یہ ہر روپ میں ملتے ہیں، مولوی کے روپ میں بھی قادیانی ملتے ہیں، کمیونسٹ کے روپ میں بھی ملتے ہیں. جیسے کیا نام ہے اس کا، فیض احمد فیض، باسٹرڈ واز قادیانی. ہم ساری زندگی اس کے گیت گاتے رہے، یہ وہ پتہ ہوتا یہ ماچوت قادیانی ہے تو شاید خیر سینسر آگے خیر بار. تو یہ اب یہ بندہ جو ہے نا خٹک، اوکے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایم ایم عالم جیسا پکا مرزئی، یہ مرزئی جو ہے نا جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو اپنے خلیفہ کی پرمیشن سے جاتے ہیں. اوکے، یہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک نون قادیانی کے پاس جا کر کہ جی ہم بھٹو کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. unless کہ ایم ایم عالم کو معلوم ہے کہ میں جن بندوں سے بات کر رہا ہوں یا جس بندے سے بات کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے نیٹ ورک کا اور مرزے کو نبی ماننے والا ہے، میری بات باہر نہیں جائے گی، اور یہ بھی اسی ڈسپلن میں ہے جس ڈسپلن میں دوسرے قادیانی ہیں. How it is possible؟ یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قادیانی ایک عام سے بندے کو جو قادیانی نہیں ہے، جس کی شہرت قادیانی نہیں ہے، اوکے، وہ اس کو جا کے کہہ دے کہ جی آج جی ہم
हेड ऑफ स्टेट को असैसिनेट करते हैं, उसको गारंटी है, उसको गारंटी है और इसको भी गारंटी है। कहां से? कादियानी जमात से। जाओ, गो एंड लिसन टू हिम एंड गो एंड कोऑपरेट विद हिम। इतनी बड़ी बात, ये पता है सजाए मौत होती है इसकी, सजाए मौत होती है। क्या कहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश जो है उसकी सजाए मौत है, सजाए मौत है। यानी सजाए मौत के केस के ऊपर जो है एक मर्ज़ई एम आलम वो दूसरे आदमी को उस वक्त तक उसको हमराज नहीं बनाएगा जब तक कि ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शन नहीं होगी कि फलां बंदे या फलां ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करो और अपना मिशन, क्योंकि वो भी हमारे सैटेलाइट के इर्द गिर्द हैं, वो भी हमारे बंदे हैं, बात बाहर नहीं निकलेगी। सो प्रूवन ही इज आल्सो a कादियानी bastard. ओके, कादियानियों की बात का यकीन करें? नो वे। और फिर देखो ये कितना कहते हैं ISI और कितना दिन रात बताते रहते हैं, ये करते रहते हैं जी, वो अमरीकी CIA की ब्रांच है, ये है वो है। ओके, और ये जी जमहूरियत पसंद भी खुद को कहते हैं। इसको एक राज पता चल गया, ओके, और ये इसने अथॉरिटीज को नहीं बताया। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बात क्या है, जब आप एक नजरिया रखते हो, ओके, क्या आपका नजरिया ये इजाजत देता है कि किसी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को, आप तो अदम तशद्दुद पर बिलीव करते हो, बम मार के मार दिया जाए और उसके खिलाफ कू कर दिया जाए? यानी आप भी उसी मिलिट्री के साथ ताउन कर रहे हैं, हमराज बने हैं, उनके ताउन भी किया है, तो आपको तो कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहो। आपको कोई नहीं हक मिलता, क्योंकि आप उनके हम ख्याल हो, आप उनके राजदान हो। ओके, और आप जमहूरियत पसंद भी नहीं हो। कहते ठीक है, भुट्टो के साथ हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन करते हैं। पाकिस्तान में पहली बार जमहूरियत आई और मादरचोद तू उसको बम मारना चाहता है? असूली तौर पे इसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ये खुद कादियानी है। और ये इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, क्या ये नहीं जानता था कि भुट्टो जो है, हालांकि इसकी पार्टी का वली खान वगैरह भी कहते थे कि भुट्टो सोशलिस्ट नहीं है, ये तो जनाब मुल्ला है, रिलीजियस है, मजहबी है, ये कहा करता था वली खान। ओके, सोशलिज्म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुल्लाइज्म फैला रहा है, तकरीरों में कहा करता था, खुद को वो सोशलिस्ट मानते थे ना दूसरों को। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है। चलें, मैंने इल्ज़ाम लगाया है, अल्लाह करे कि ये कादियानी ना हो, लेकिन अब क्योंकि बात निकल गई है कि मेरा शक था कि ये कादियानी है, और अब इसके राबते एक बहुत बड़े मर्ज़ई के साथ किसी भी सेंस में हुए, ओके, मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये कादियानी है। ओके, तो खटक साहब मेरे शक को जो है वो मटिया क्या कहते हैं उसका जो है वो ख़त्म कर दो उस शक को, फिर मैं आपके हाथ भी चूमूंगा। अपने एक इंटरव्यू में कहना कि मैं क्या अफर अस्याब खटक वल्द फलां फलां मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान को कज़्ज़ाब, झूठा नबी और क्या नाम है जहन्नम का कुत्ता मानता है, जो उसको नबी और क्या बोलते हैं मुजद्दद मानते हैं, वो उसको भी मैं काफिर समझता हूँ। ये बात कहो खुदा की कसम, जन्नती हो जाओगे। अगरचे तुम जन्नत पे यकीन करते हो कि नहीं, आई डोंट केयर करते हो कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट
میں جھوٹا میرا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. خدا کے لیے میرا دعویٰ غلط ثابت کرو کہ مجھے شک ہے تم قادیانی ہو. یہ میں ہوں کہ میں دلائل دے رہا ہوں کہ ولی خاندان کے قادیانیوں کے بہت زیادہ اسٹرانگ لنکس تھے. مائی ڈیئر, تحقیق کرنی ہے تو مجھ سے سیکھو. باقی افغانستان کے مسئلے کے اوپر اور پشتونستان وغیرہ کے مسئلے وہ ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. میرے پاس اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں, لیکن کیونکہ مسئلہ قادیانیت پہ آ گیا ہے اور یہ تم نے خود بتایا ہے کہ ایم عالم اور یہ وہ, اس لیے بہرحال یہ بہت ساری ایسی حقائق ہیں جن کے اوپر دیکھیے. اصل جو اگر آپ قوم پرست بھی ہیں تو اپنی قوم کی نئی نسل کے لیے آپ جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ جھوٹ بول کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی قوم کا نمائندہ ہونے کا حق نہیں ہے. یہ کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے. نوجوان پشتون نسل کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے. بلکہ اس کی نسبت میں جو ہوں, میں اپنے پشتون بھائیوں کو, افغانوں کو, سب کو فیکٹس بتا رہا ہوں, حقائق بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو کمپین شروع کی تھی صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے بیانیے کو جو ہے وہ پختہ کرنے کے لیے, قادیانی بیانیے کو پختہ کرنے کے لیے, کیونکہ 53 کے بعد جو ہے سارے صوبوں میں قادیانی نیٹ ورک نے پنجاب بیشنگ شروع کی تھی. وجہ کیا تھی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ایجیٹیشن اور جو بھی کچھ ہے. پنجاب کو پاکستان میں آئسولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پنجاب کے بارے میں رائے لوگوں کی منفی بنا دی جائے. سزا ہے اوکے. حالانکہ دیکھیے بات سیدھی سی یہ ہے کہ خاص طور پہ پنجاب ایک ایسی دھرتی ہے جہاں ملینز آف افغان یا پشتون آ کے آباد ہوئے ہیں, اور وہ وہاں تو ہمیشہ سے تاریخی طور پر جو ہے وہ پنجاب پشتانوں کا دوسرا گھر رہا ہے. آج اگر یہ شاونسٹ قسم کے لوگ آ کے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں تو یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر وہ رضوان رضی ہو یا یہ دوسرے لوگ منظور پشتین وغیرہ, یہ آپس میں پارٹنر ہیں. خیر, تو دیکھیے میں نے تو بہت بڑی سروس کی ہے افغان نیشن کی. میں اپنے افغان مسلمان بہن بھائیوں کی میں نے بڑی سروس کی ہے, بہت کام کیا ہے ان کے لیے. سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے جناب علی کہ نادر شاہ بھی قادیانی تھا, یہ امان اللہ خان بھی قادیانی تھا, یہ اس کا کیا نام ہے, مطلب یہ شاہی نادر شاہ جو خان تھا, شاہ اس کو ایسے بنا دیا. بہرحال چلے, تو میں نے ان کو فیکٹس بتائے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر اور اداروں کے اندر قادیانیوں کا عمل دخل ہوا ہے. خوست کے قادیانیوں کے بارے میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری میں وہ بندہ ہوں جس نے یہ سچا دعویٰ کیا ہے ود آل دا فیکٹس کہ خوست میں کیسے قادیانیت پھیلی, اور خوست کیا وجہ تھی کہ خوست جو ہے وہاں بغاوتیں کرتا رہا سینٹر کے خلاف. وجہ بھی میں نے بتا دیا, اس لیے کہ سینٹر نے اس کو مارا تھا, کیا بولتے ہیں, عبداللطیف کو. اوکے, اور آج بھی جو یہ بہت بڑی خدمت ہے افغان نیشن کی. سچ بتایا ہے میں نے, جھوٹ نہیں بتایا. اوکے, تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں مروں گا تو مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا کہ میں نے افغانوں کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے, کہ میں نے بتایا ہے کہ قادیانی کس طریقے سے جو ہے سیکرٹ رول ان دا ہسٹری آف افغانستان قادیانیوں کا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس وقت, اب میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں, لیکن بہرحال میں ایک اور اس کا لگا رہا ہوں, کیا نام ہے,
اس کا خٹک نے ایک اور مزید جھوٹ بولا جس کے اوپر میں آئندہ کمنٹری کروں گا، وہ آپ سن لیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عملی طور پہ افغانستان نے پشتونستان کے اوپر کوئی مدد نہیں کی، بس پروپوگنڈا کرتے تھے۔ یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے یار! پشتونستان کے لیے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک تو ایجنسی ان کی انٹیلیجنس اور پولیس وغیرہ کی تھی، اور دوسری ایجنسی انہوں نے بنا دی تھی یا وزارت بنا دی تھی قوم و قبائل کی۔ قوم و قبائل عملی طور پر پاکستان کے علاقے سے جو پشتون تھے اور جو قبائلی تھے ان کو خریدتے تھے، ان کو بم بھی دیے جاتے تھے، پھر ان کو پیسہ بھی دیا جاتا تھا، پاکستان کے خلاف کام بھی کروایا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی منسٹری تھی، بڑے سورس والی منسٹری تھی۔ اوکے، یہ ہوٹل کابل اور بڑے بڑے ہوٹل اس منسٹری کے انڈر آتے تھے کہ جتنے بھی پشتون آتے تھے وہاں سے ان کو وہاں اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا، مہمان خانے، اور جناب علی یہ اسٹوڈنٹس کو مختلف کالجز میں ایڈمیشن دینا، ماسکو بھیجنا، بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ عملی طور پر ان کو اسلحہ، ان کو ٹریننگ اور اینٹی پاکستان، یہ وہ عملی طور پہ تو سب کچھ کرتے تھے۔ اوکے، اتنا بڑا بجٹ تھا ان کا، بلکہ جو وہاں فارسی وان لوگ ہوتے تھے وہ تو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو جو ہے ادھر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ جناب ہماری حکومت جو ہے وہ ادھر پشتونوں کے لیے یہ دے رہی ہے، وظیفے دے رہی ہے، پیسے دے رہی ہے، ایڈمیشن اسکولوں میں دیتے ہیں، یہاں پر آ کے ان کو ہر قسم کی وی آئی پی اور یہ اور وہ۔ بہرحال میں اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کروں گا، آپ دیکھیے، اگر آپ ہسٹری جاننا چاہیں آپ کو معلوم ہوگا، آئی تھنک یہ 75 میں، یس ہاں 75 میں انہوں نے یہ بنائی تھی وزارت قوم و قبائل، وہ صرف پشتونستان کے لیے بنائی تھی اور آج بھی قائم ہے۔ تو یہ کیسا جھوٹ بولتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، مجھ سے بھی عمر میں اس سے زیادہ ہوگا، خدا کا بندے، کوئی اگر تو مرزائی نہیں ہے تو پھر خدا کا بندہ، ادروائز تو پھر مرزے کا بندہ ہے۔ خیر بہرحال بہت ساری باتیں پھر، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور یہ ہم لوگوں کو اتفاق کی ضرورت ہے، اپنے اصل دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جی، جن پنجابیوں کے خلاف یہ دن رات بولتا رہتا ہے یہ بے وقوف آدمی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے پشتون بھائیوں کا یہ دوسرا گھر ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب میں ڈسکریمنیشن کی گئی ہو کہ جی یہ وہ، اور اگین سکندر اعظم کے وقت میں بھی پنجاب سے لوگ گئے تھے افغانوں کی مدد کے لیے اور سارے مارے گئے تھے، یہ جانتا ہے یہ۔ انگریزوں کے خلاف بھی جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں پنجابیوں نے بھی اپنا خون دیا تھا اپنے افغان پشتون بھائیوں کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا یار، سچائی یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، ان کو کیوں تم چھپا رہے ہو؟ یہ تو تم کوشش بھی کر کے تو ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے۔ اچھا انسان یہ ہے کہ اگر کسی کے معاملات غلط بھی ہوئے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو نزدیک لاتا ہے۔ تم لوگ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے قوم پرستی اور اپنی دکانداری چلانے کے لیے پوری قوم کو گمراہ کرو، شرم کرو۔ بہرحال میں انشاءاللہ رہی زندگی پھر میں بناؤں گا اس موضوع کے اوپر، وہ جیسے جیسے میں اس کے انٹرویو سنتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کتنا جاہل آدمی اور کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جناب فیکٹ از دس کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی قوم و قبائل اور یہ اور وہ، یہ بنائی ہی اسی لیے عملی طور پر ان کا ہوتا تھا کہ جی یہاں اینٹی پاکستان لوگوں کو لایا جائے اور پشتونستان کو بنایا جائے اور آل دیٹ۔ تو اب یہ عملی نہیں ہے تو کیا ہے؟ عملی طور پر یہ ادھر 20 سال رہے ہیں، اوکے، پیسے بھی دیے گئے ہیں، پروپوگنڈے کا سامان بھی دیا گیا ہے، تقریریں بھی ان کی، اور ان کے لوگ افغانستان آتے تھے زیادہ تر، ٹھیک ہے گرمیوں میں ہی آتے تھے یا رمضان کے دنوں میں، بہرحال تو وہاں آ کر
अमली तौर पे इनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, अमली तौर पर इनको सपोर्ट की जाती थी। अब ये कह रहा है अमली तौर पे कुछ नहीं था। तो सच छुपाया नहीं जा सकता। ځکه چې افغانستان چې پاکستان په علم خبرونه کړه دلته لکه نه افغانستان د پښتونستان خبره منله او نه پاکستان منله. بالکل هغه وخت افغانستان چې هغه د سي یعنی حمایت زبانی کولو خو ته عملاً څه د ستراتیژي نه و افغانستان سره چې فرض کا پاکستان کې جوړول خو یا سپورټ کول هغه د پر نیچرلی هغه ریاست او هغه خو په کار شي هغه یعنی پروپاګاندا د پوری رادیو کې هغه کې وو خو د سي عملاً لکه عملاً سند. بل یو خبره ده د تاسو چې د لارو بر د پیپر د خبرو کړل چې